کرتے ہیں، لحد میں بھی ان کی مدد امام کرتے ہیں۔ صلوات پانی نہ ہو تو پھول کا چہرہ رہے اداس، پانی نہ ہو تو پھول کا چہرہ رہے اداس، پانی ہی باغ دہر میں جینے کی ہے اساس، حساس دل ہے اصل میں ہے تشنگی سناس، حساس دل ہی اصل میں ہے تشنگی سناس، ہم آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں کسے پیاس، ہم آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں کسے پیاس، اپنا سلام تشن دہن کے حواس کو، اپنا سلام تشن دہن کے حواس کو، ہم تو حسین کہتے ہیں شدت کی پیاس کو، ہم تو حسین کہتے ہیں شدت کی پیاس کو۔ سجاد زمانے میں حق کا ولی تھا، سجاد زمانے میں حق کا ولی تھا، شام کے بازار میں سجاد علی تھا، شام کے بازار میں سجاد علی تھا، کانپتی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، کانپتی کیوں نہ یزید تیرے دربار کی دیواریں، زنجیروں میں جکڑا مگر وہ شیر جلی تھا، زنجیروں میں جکڑا مگر وہ شیر جلی پہنچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے، یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے، غم شہر ابھی جوان ہے، میری عمر ڈھل رہی ہے، ذرا اے خلیل داور چل آؤ کربلا میں، وہ جو ٹوٹی تھی جگر میں، وہ سینا نکل رہی ہے، یہی سوچ کر مسلسل فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد يسلم ما في الوجود، نقطة دائرة الوجود،
صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں اعزائے گرامی قدر، ماتمداران حسین ابن علی اور وہ تمام عقیدت مند حضرات جو اس بارگاہ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور خداوند سبحانہ وتعالی ان کے طفیل میں ہم سب انسانوں کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. یقیناً یہ حق ہے ہمارا کہ ہم حسین ابن علی کی یاد میں اپنے آرام کو ترک کر کے کائنات انسانیت کو یہ بتا دیں کہ ہم اس کے غم میں شریک ہو رہے ہیں جو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یقیناً یہ حسین ایسا بادشاہ ہے کہ پوری کائنات میں حسین جیسا کوئی بادشاہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ سارے بادشاہ دنیا کے انسانوں پر زبردستی حکومت کرتے ہیں، مگر دنیا کا یہ واحد شہنشاہ، واحد بادشاہ حسین ابن علی ہے جو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. دنیا کے بادشاہ سرحدوں کے محتاج رہتے ہیں، دنیا کے بادشاہ حکومت کے محتاج رہتے ہیں، دنیا کے سلطنت کے بادشاہ کسی قوم کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد بادشاہ حسین ابن علی ہے کہ جس انسان کے بھی دل میں دھڑکن باقی ہے، وہ دل کی دھڑکن حسین ابن علی کو صدا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اکثر بات پڑھے محمد والے. دیکھیے مجلس میں آپ کے لیے نہیں پڑھوں گا، یہ جو اتنے عقیدت مند حضرات آئے ہیں سب آدمی کسی نہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اور میں بھی ان کی محبت میں آیا ہوں، ورنہ جتنی میری مصروفیت ہے اتنا لمبا سفر کر کے میں نہیں آتا. لیکن جو باہر حضرات میری تقریر سن رہے ہیں، جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، میں ان کی محبت میں آیا ہوں اس لیے کہ انہیں حسین ابن علی سے عقیدت ہے. ہر وہ انسان ہمیں پیارا لگتا ہے جو رسول اور آل رسول سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں نہ رسول سے بہتر کوئی ہے، نہ حسین سے بہتر کوئی نواسا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نانا دکھاؤ جو اپنے نواسے سے ہے، اور نواسا دکھاؤ جو اپنے نانا سے ہے. پوری کائنات میں خزانے قدرت میں بہترین امانت اللہ نے پیغمبر اسلام کی شکل میں بنایا، اور پوری کائنات میں پھر محمد جیسا کسی کو نہ بنایا. یہ عظمت ہے پیغمبر اسلام کی. اور دنیا کو ہم بتا دیں کہ کائنات میں ہمارے نگاہوں میں سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے عظیم المرتبت انسان پیغمبر اسلام ہے، اس لیے کہ وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں. جناب آدم کے بھی نبی کا نام محمد ہے، نوح کے بھی نبی کا نام محمد ہے، موسیٰ کے بھی نبی کا نام محمد ہے، عیسیٰ کے بھی نبی کا نام محمد ہے. لیکن اللہ نے نبوت پیغمبر اسلام پر ختم کر دی تو کہا کہ اے ابو طالب تو نے بھی ہمارے دین کے اوپر احسان کیا ہے، اے خدیجہ تو نے بھی ہمارے دین کے اوپر احسان کیا ہے. آنے والے میں اپنے ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو بتا دوں کہ دین چلا ہے دو فرد کی وجہ سے. یہ جو آج دین اسلام ہم تک پہنچا دو آدمیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. پہلے کا نام ہے ابو طالب، دوسرے کا نام ہے خدیجہ. جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی
تو ابو طالب نے اپنا سینہ کشادہ کیا، اور جب اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی تو جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، جسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جنہیں ام المومنین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے، پیغمبر کو اعلان کرا دیا کہ یہ پیغمبر دین اسلام کے اوپر جتنی دولت چاہیے ہمارے خزانے سے لے لو۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب جناب خدیجہ کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکتی تھی، لیکن اللہ نے جناب خدیجہ کے عمل کو پسند کیا۔ کہا اے اللہ نے کہا اے پیغمبر، دو نے ہمارے اوپر احسان کیا، ایک ابو طالب نے خون کے ذریعے، خدیجہ نے دولت کے ذریعے نبوت تمہارے پر ختم کر دیا ہے۔ اب ایک منصب ہے امامت کا، اگر خدیجہ کو دیا تو ابو طالب ناراض، ابو طالب کو دیا تو خدیجہ ناراض۔ مشیت نے، پروردگار نے ایک راستہ نکالا، کہا کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ بیٹا ابو طالب کے گھر کا ہو، بیٹی خدیجہ کے گھر کی ہو، دونوں کا عقد کرا دیا جائے۔ اللہ نے عرش اعظم پر یہ پہلا عقد ہے جو جناب فاطمہ کا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ صلوات بر محمد و تو کائنات اس طرح سے چلی۔ اب امامت کا سلسلہ چلا۔ اللہ نے کسی بھی زمانے میں اپنے بندوں کو کسی رہبر سے خالی نہیں رکھا۔ یہ جو ہم گنہگار بندے ہیں، اس خدا کا کتنا کرم ہے، اس خدا کا کتنا رحم ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی خدا ہمیں بھولتا نہیں۔ ایک مثال دے دوں تاکہ ہر بچے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہم کرتے ہیں، روزہ صحت رہتے ہوئے بھی ہم نہیں رکھتے ہیں، نماز وقت پر پڑھنے ہم نہیں جاتے ہیں، اللہ نے جو راستہ بتایا اس راستے پر ہم نہیں چلتے ہیں، پیغمبر نے جو باتیں بتائی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ ہماری سانسیں بھی باقی رکھے ہوا ہے، ہمارے پاس دولت بھی دے رہا ہے، ہمارے زندگی کا سرمایہ بھی دے رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو نہ ہماری سانسیں چلیں گی، نہ ہمارا شکم بھرے گا، نہ ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو ایمان سے بتائیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، محمد سے دور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دور ہیں، پھر بھی اللہ ہمارے اوپر رحم کیے ہوا ہے۔ مثال دے دوں، ایک مرد مومن بیمار ہوا تو اس کے بیٹوں نے شہر کے بہترین ہاسپٹل میں اسے علاج کے لیے ایڈمٹ کر دیا۔ جب ایک ہفتے تک وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں بھی ہوا ہوگا، خدا کرے کہ سب صحت و سلامتی سے رہیں، کوئی بیمار نہ پڑے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بچے صاحب صلاحیت ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے زیر علاج ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تاکہ میرا باپ صحیح ہو جائے۔ ایک بزرگ جب بیمار ہوئے، ان کے بیٹے بہترین منصب پر فائز تھے، اچھا پیسہ اللہ نے انہیں دیا تھا، شہر کے بہترین ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ کرایا۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ بالکل صحیح ہو گئے تو ڈاکٹر نے ان کے بیٹے سے کہا آپ کے باپ صحیح ہو گئے ہیں، آپ انہیں اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسچارج ہونے کے بعد روم سے مریض اور ان کے خانوادے والے آتے ہیں اور ویٹنگ روم پر بیٹھتے ہیں، وہاں پر بل آتی ہے، بل پیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کی جب بل آئی تو اس بزرگ کے ہاتھ لگ گئی، بزرگ نے بل دیکھا اور ساروں قطار رونا شروع کیا، اتنا روئے، اتنا تیزی آواز سے روئے کہ سارے ہاسپٹل کے اہلکار ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کہا بابا، چچا محترم، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں آپ کے بل میں کینسیشن کر دیتا ہوں۔ اس بزرگ نے اپنا سر اٹھایا، کہا نہیں، اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ آپ کے ہاسپٹل میں جتنے بھی مریض ہیں میں سب کی بل ادا کر سکتا ہوں۔ تو کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہفتہ
تو نے میرے دل کو مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا، 1 ہفتہ تو نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مشینری کے ذریعے ہمارے دل کو سنبھال کر رکھا، تو اتنی بڑی بل بھیج دی۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ سارے انسانوں کی زندگی گزار رہا ہے مگر آج تک کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ صلوات بر محمد و یہ سارے خدا کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ پروردگار جو دین تجھے پسند ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر نہ کسی کی زبردستی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا، اے پیغمبر اسلام یہ بتائیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آج جو ہم مسلمانوں کے اوپر دہشت گرد کی مہر لگائی جاتی ہے، ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دنیا میں مذہب ہے جو کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا۔ پیغمبر سے پوچھا، اے پیغمبر آپ یہ بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا، سلم الانسان بلسانہ و بیدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے محفوظ رہ جائے۔ جس مسلمان نے بھی رسول کا کلمہ پڑھا ہو اور اگر نہ اس کے ہاتھ سے معاشرہ محفوظ ہے، نہ اس کے زبان سے معاشرہ محفوظ ہے، تو صرف وہ نام کا مسلمان ہے، کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ اگر رسول کی نگاہ میں سچے مسلمان بننا ہے تو اپنے ہاتھوں سے بھی دوسروں کو محفوظ کرنا ہوگا، اپنی زبان سے کوئی ایسا حرف ادا نہ کرنا ہوگا جو اسلام میں توہین کا سبب بنتا ہو، ایسے کام انجام نہ دینے ہوں گے جس سے مسلمان برباد ہو۔ اور سلام و حسین ابن علی کے اوپر کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں مسلمانوں کے سربلندی کیا، اسلام کو اتنی عزت بخشی کہ قیامت تک اگر ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اسلام کو برباد کرنا چاہے تو اسلام برباد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو طاقت بخشی ہے حسین ابن علی نے اپنے لہو سے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد دیکھیے یہ جو نعرہ ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور لبیک یا حسین، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اگر کوئی دوسری جگہ سے آ جائے اور پوچھے کہ یہ رات میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو یہ نعرہ ہمارے آئی ڈی کارڈ ہے۔ آنے والے کو ہر آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، درمیان میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، سب نے یا حسین کہا، معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، یہاں سب حسین والے ہیں، یہاں سب حسین والے ہیں۔ حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ کیا کہنا اس حسین ابن علی کا کہ جس نے اپنا سر دے کر کے اسلام کو بے وقار بخش دیا کہ کبھی اسلام کو کوئی سر جھکا نہیں سکتا۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع کسی نہ کسی عقیدت کے تحت آیا ہوا ہے، ہر انسان اپنی اپنی مرادیں لے کر کے آتا ہے، لیکن سلام ہو اس حسین ابن علی پر جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو بے شمار دیتا ہے۔ سلام ہو اس حضرت عباس کے اوپر کہ جس کے دونوں ہاتھ سلامت نہ رہے، لیکن جب ان کا چاہنے والا کچھ مانگتا ہے تو یہ اپنے دونوں ہاتھ سے عطا کرتے ہیں۔ سلام ہو اس ننھے مجاہد کے اوپر کہ جو اپنے قدموں سے میدان تک نہیں آ سکتا تھا، جس نے رحل امامت میں قرآن صامت کو رکھ کر کے امام حسین میدان کربلا میں آئے اور اسے باب الحوائج بنا دیا۔ آج بھی جو ماؤں کی آغوش میں بچے پل رہے ہیں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ جناب علی اصغر نے
باپ کی آغوش میں مسکرا دیا، اگر کل علی اصغر نہ مسکراتے تو کوئی آج بچہ ماؤں کی آغوش میں مسکراتا نظر نہ آتا۔ ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ، ایک بہت بڑا کانفرنس امریکہ میں ہو رہا تھا، سب اپنے اپنے ملک سے بہترین پڑھے لکھے افراد کو سب نے بھیجا، سب اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس انگریز کا ایک ہی سوال تھا کہ یہ بتاؤ کہ کائنات میں سب سے امیر آدمی کا نام، سب سے بڑے بادشاہ کا نام، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے بتایا، لیکن ایک محب اہل بیت، حسین کا چاہنے والا، جو مسلمان نہیں تھا لیکن حسین کا چاہنے والا تھا، وہ پورے بزم میں کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اسٹیج پر آتا ہے، اسٹیج پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بڑے انسان نہیں ہے، یہ بڑے بادشاہ نہیں ہے، یہ بڑے بادشاہ نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو پھر بتاؤ کہ بڑے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ کہا بڑے بادشاہ کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ دنیا کے سب سے پیسے والے انسان حسین کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب علی اصغر کا خون حسین کے ہاتھ میں آیا، جب آسمان پر پھینکنا چاہا تو آسمان نے آواز دی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ حسین نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے صدا بلند کی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ خون زمین پر آ گیا تو قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی بھی ہے وہ حسین کا صدقہ، کھانا بھی ہے حسین کا صدقہ۔ اگر حسین خون آسمان پر پھینک دیتے تو کبھی بارش نہ ہوتی، اگر زمین پر پھینک دیتے تو کبھی دانا نہ ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دو تین واقعہ مصائب کی شکل میں، اس کے بعد میں مجلس تمام کروں گا، لیکن یہ جو مائیں بہنیں آئی ہیں بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم بھی آتے ہیں تو اپنی مراد باب الحوائج سے مانگتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں تو اپنے دل کی بات مولا حسین کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نواسہ رسول ہے، اس لیے کہ یہ شہید آدم ہے، اس لیے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ شیر مرتضیٰ علی حلال مشکلات کے بیٹے ہیں۔ آؤ سب مانگتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مراد پوری ہو جاتی ہے، کسی کی مراد پوری نہیں ہوتی، تو گھبرائیں نہیں، مایوس نہیں کہ ہماری مراد پوری نہیں ہوئی، ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو کیسے دعا مانگو؟ اس طرح سے دعا مانگو جیسے کوئی ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت پر آنسو بہاتی ہے، ایسے دعا مانگو جیسے کوئی ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت پر آنسو بہاتی ہے۔ نہیں، اور آسان طریقہ بتا دوں، آج 8 محرم ہے نا، ہر انسان جانتا ہے کہ آج مولا عباس کا علم برآمد ہوگا، آپ شبیہ علم کی زیارت کریں گے، ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کے لیے مرادیں مانگیں گی، جنہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اولاد کی دعا مانگیں گی، خدا نے جنہیں اولاد عطا کر دیا ہے وہ اولاد کی کامیابی کی دعا مانگے گی، کوئی اپنے سرتاج کی صحت یابی کی دعا مانگے گا، کوئی اپنے لیے دعا مانگے گا۔ آؤ جناب عباس کے حوالے سے بتائیں کہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اللہ نے جس گھر میں بیٹی دی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسی کے یہاں 1 2 3 بیٹی ہو جاتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک بیٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سا منہ اترتا ہے، دوسری بیٹی ہوتی ہے تو منہ اور اتر جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تیسری بیٹی عطا کر دی، محلے کے کسی انسان نے کہا خوشخبری ہے ہمیں مٹھائی دو، تو باپ اور ماں بھی اب جھنجھلاہٹ میں آ کر کے کہتی ہیں کس چیز کی مٹھائی مانگ رہے ہو؟ بار بار اللہ ہمیں بیٹیاں عطا کر رہا۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں
کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کو کیا عطا کرتا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے کہا اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ایک بیٹی دیتا ہے۔ کہا اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ کہا دوسری بیٹی دیتا ہے۔ کہا اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ کہا تیسری بیٹی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جناب عباس کی جب بارگاہ میں دعا مانگنا ہے تو اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے۔ میری طرح متوجہ ہے، جب مولا عباس کی بارگاہ میں آئے، کوئی بڑی حاجت مانگنی ہو، کسی کی صحت یابی کی دعا مانگنی ہو، کسی کو اولاد کے لیے دعا مانگنی ہو، تو اگر گھر میں چھوٹی بچی ہے تو اسے ساتھ لے کر آئیں اور خود دور کھڑے ہو جائیں، بچی کو علم عباس کے قریب بھیجیں اور کہیں اے بیٹی جا کر کہنا کہ یہ مولا عباس آپ کو سکینہ بنت الحسین کا واسطہ، آپ کو سکینہ کا واسطہ۔ جب بھتیجی کے حوالے سے مولا عباس سے دعا مانگیں گے، وہ ننھی بچی جب آ کر کے دعا مانگے گی تو مولا عباس کبھی رد نہیں کرے۔ اس لیے کہ ایک انسان تھا جس نے اللہ سے لو لگائی جناب عباس کے وسیلے سے کہ پروردگار ہمیں ایک اولاد عطا کر دے، پروردگار ہمیں ایک اولاد عطا کر دے۔ شادی کے تقریباً 8 یا 10 سال کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو باپ اپنی آغوش میں بیٹی کو لیتا تھا، لینے کے بعد کربلا کی کہانی سناتا تھا کہ یہ بیٹی کربلا میں ایک بیٹی حسین کی تھی جس کا نام سکینہ تھا، جو 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی۔ جب اس کا باپ مارا گیا تو کسی نے اسے سینے سے نہ لگایا بلکہ کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچے لگائے۔ مسلسل 1.5 سال تک وہ امام حسین اور جناب سکینہ کی کہانی سناتا رہا۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی تو یہی کہانی سناتا رہا۔ جب جناب سکینہ کے ہم عمر کی ہو گئی تو اس نے کہا بیٹی ہم سامان سفر تیار کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کا نام میں نے تمہارا رکھا ہے، جس کے نام پر تمہارا نام رکھا ہے، بچپن سے جس کی کہانی سنا کر کے تمہیں 4 سال کا کیا ہے۔ تو اس بچی نے سامان سفر تیار کیا۔ بچپن سے اس کے کانوں میں یہ رس گھولا گیا کہ بچی پیاسی تھی، بچی کو پانی نہیں ملا تھا۔ تو بچی جب اپنے باپ کے ہمراہ جانے لگی تو اس نے گھر سے ایک پانی کی بوتل لی اور اپنے ریدا میں چھپا لیا کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، اور یہ پانی کی بوتل اپنی ساتھ لے کر کے گئی۔ جب شام میں پہنچی، جب روضہ سکینہ کے قریب پہنچی تو باپ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے وہ قبر سکینہ ہے، وہ مزار سکینہ ہے، جاؤ جا کر کے سکینہ کے قبر کی زیارت کرو، سکینہ کے قبر کا بوسہ دو۔ اور یہ باپ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار آج میں اپنی بیٹی کی تربیت کا امتحان لے رہا ہوں۔ بچپن سے میں نے اسے بتایا ہے کہ سکینہ پیاسی تھی، وہ بچی دوڑی ہوئی گئی، مڑ مڑ کر دیکھتی ہے کہ کہیں باپ تو پیچھے سے نہیں آ رہے ہیں۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ میرا باپ نہیں آ رہا ہے تو وہ قبر سکینہ پر گئی۔ قبر سکینہ پر جانے کے بعد اپنی ریدا سے پانی کی بوتل نکالتی ہے اور جملہ کہتی ہے بچی میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا مارا گیا تو تو پیاسی رہی، لو میں تیرے لیے پانی کا انتظام کر رہی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، جن ماؤں کی آغوش میں بچے ہیں دل سنبھال کر کے سنو، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے۔ مصر کا ایک واقعہ ہے، ایام عزا ہے نا، کس طرح سے مولا کے عزادار عزاداری کرتے ہیں۔ وہ مولا کا عزادار تھا، وہ شیعہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسے 2 اولاد عطا کی تھی۔ اس کو بھی شادی کے کئی سال تک بچہ نہیں ہوا۔ اس نے مدینہ کے نبی پیغمبر اسلام کے نواسا حسین ابن علی کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا ہمیں کوئی اولاد عطا کر دیجئے۔
خداوند عالم نے امام حسین کے طفیل میں اسے 2 بچے عطا کیے۔ جب اسے 2 بچے ہوئے تو ہر سال وہ محرم میں اپنے گھر پر 10 دن تک مجلس کا اہتمام کرتا تھا۔ بہت بڑا تاجر تھا، لیکن کسی بھی طرح سے اس کے دھیرے دھیرے تجارت میں کمی آئی۔ اتنی کمی آ گئی کہ اب گھر میں کھانے کا ساز و سامان نہیں تھا۔ گھر کے برتنوں کو بیچ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ جب محرم کا مہینہ آنے والا تھا تو وہ بار بار چھت پر جاتا تھا، آسمان کی جانب دیکھتا تھا، اے پروردگار، حسین کا مہینہ آنے والا ہے، حسین کا غم آنے والا ہے، میرے پاس اب کوئی سامان نہیں ہے، میں کیا بیچ کر عزاداری کروں گا؟ جب میرے گھر میں عزادار آئیں گے تو میں کس طرح سے اہتمام کروں گا؟ تبرک میں کیا تقسیم کروں گا؟ یکایک 29 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، وہ اپنے چھت پر گیا اور اس نے محرم کا چاند دیکھا۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے چاند، تیرے نکلنے سے پہلے میری روح میرے بدن سے کیوں نہ نکل گئی؟ اس لیے کہ کل پہلی محرم ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، کیسے فرش عزا بچھے گی، کیسے تبرک کا اہتمام ہوگا؟ تو پیچھے سے اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے اس کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد کہتی ہے کہ خدا کے لیے اس چاند سے شکایت نہ کر۔ جب یہ چاند زینب نے دیکھا تھا تو دل مچل گیا تھا، یہ چاند کلثوم نے دیکھا تھا تو دل مچل گیا تھا، یہ چاند 4 سال کی بچی نے دیکھا تھا تو یہ کہا تھا، اے چاند، تیرے نکلنے کے بعد میری یتیمی کے آثار نکل گئے ہیں، للہ چاند سے شکایت نہ کرو، میرے پاس کچھ قیمتی دولت ہے، انہیں بازار میں فروخت کر دو، بیچ دو، اس کے بعد اس سے عزاداری کرنا۔ تو جب اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ قیمتی دولت ہے تو شوہر نے سمجھا کہ ہر عورت کو زیور پیارا ہوتا ہے، ہر عورت کو زیور پیارا ہوتا ہے، گھر میں چاہے جو ہو جائے عورت اپنے زیور کو سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میری زوجہ کچھ زیور کو چھپا کر رکھی ہوگی، آگے آگے زوجہ ہے، پیچھے پیچھے شوہر ہے۔ زوجہ ایک حجرے میں یعنی کمرے کے اندر داخل ہوئی، کمرے میں اس کے 2 ننھے بچے بستر خواب پر آرام کر رہے تھے۔ وہ ماں بچوں کے سرہانے کھڑی ہو گئی، میری طرح متوجہ رہیں، وہ ماں بچوں کے سرہانے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے، یہی میری زندگی کے قیمتی سرمایہ ہے، یہی قیمتی دولت ہے، اس سے بڑی دولت اب میرے پاس نہیں ہے۔ باپ نے ماں کو، اپنی زوجہ کو سر سے پیر تک دیکھا، لرزتے ہوئے بدن کو سنبھال کر کہتا ہے، کیا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بھیجا کرتے ہیں؟ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو بیچتا ہے؟ تو ماں نے کہا، ایمان سے بتاؤ، تمہیں شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ اولاد تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا، یہ اولاد تو مجھے مولا حسین کے در سے ملی۔ کہا، حسین نے دیا تھا، آج حسین کے نام پر قربان کر دے، آج حسین کے نام پر قربان کر دے۔ چنانچہ باپ نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ایک طرف ایک بیٹا ہے، دوسری طرف ایک بیٹا ہے، لے کر کے بازار میں آیا، فروخت کرنے کی نیت سے آواز دیتا ہے، غلام خرید لو، غلام خرید لو۔ اللہ اکبر! ایک باپ ہے، باپ اپنے بچے کو غلامی میں دے رہا ہے، کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے، کہ حسین آپ نے دیا تھا، میں آپ کے نام پر اسے قربان کر رہا ہوں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ غلام لے لو۔ 2-4 گھنٹہ ہو گیا، جب کوئی نہ آیا تو باپ کہتا ہے کہ کم قیمت میں لے لو، زیادہ کام کرا لینا، کم قیمت دے دینا، کام زیادہ کرا لینا، پیسہ کم دینا، کام زیادہ کرا لینا، مگر میرے غلاموں کو خرید لو۔ شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا۔ اللہ اکبر! باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ باپ تھک کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، ایک بچے کو ایک جانب رکھا، دوسرے بچے کو اپنے زانوں پر رکھا، دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، شاید حسین کو میری عزاداری
ساری قبول نہیں ہے، شاید بی بی فاطمہ زہرا کو میرا پرسہ قبول نہیں ہے، تبھی تو کوئی خریدار ہمارے بچوں کا نہ آیا۔ اے عزادارو دل سنبھال کر سنیں گے، جس مولا کی بارگاہ ہمیں آئے ہیں وہ کبھی ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کوئی خریدار نہیں آیا، کوئی اللہ کا بندہ آتا میرے بچوں کو غلامی میں لے لیتا، پیسے دیتا، میں عزاداری کا انتظام کرتا۔ جیسے ہی اس نے جملہ کہا یکایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اب جو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے پر ایک لمبا انسان سوار ہے، آ کر کہتا ہے غلام بیچتا ہے، غلام بیچ رہا ہے۔ کہا ہاں میں غلام بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ باپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ قیمت پوچھتا ہے، پوری دنیا میری قدموں میں لا کر کے دے دے تب بھی میں اپنے بیٹے کی قیمت نہیں لگاتا، مگر نام حسین کا ہے، عزاداری حسین کی ہے، اس لیے اتنا پیسہ دے دے کہ میں اپنے گھر میں 10 دن عزاداری کر سکوں۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے کہا کہ وہ اشرفی کی تھیلی ہے، اشرفی کی تھیلی لے لے، غلام میرے گھوڑے پر سوار کر لے۔ تو باپ کو چھلال آیا، اتنی بھی کیا آکڑ ہے، اتنا بھی کیا گھمنڈ ہے، میں غلام بیچ رہا ہوں، تجھ سے قرضے نہیں مانگ رہا، تجھ سے پیسے ادھار نہیں مانگ رہا، اپنے ہاتھوں سے تھیلی میرے حوالے کر اور اب میرے بچوں کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دے۔ تو آنے والا شخص کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ سلامت رہتے تو تیرے بچوں کو اپنی آغوش میں اٹھاتا، سینے سے لگاتا، مگر کیا کروں میرے ہاتھ میری بھتیجی کے نام پر قربان ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو سنیں گے ایک باپ کے اوپر کون سی مصیبت آئی لیکن اس نے اپنے بچے کو فروخت کر دیا۔ اب میری جانب دیکھیں، کسی کی ماں ہے نا، ماں کے اندر اللہ نے وہ دل دیا ہے کہ اگر بچہ گھر سے گھومنے کے لیے جاتا ہے تو ماں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے کہ میرا آغوش کا بالا گھر سے باہر گیا ہے، چھوٹا ہے، کم سن ہے، باپ لے کر گئے ہیں نا، لیکن پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا، وہ اپنے بچے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے۔ ماں دروازے پر کھڑی تھی کہ باپ میرے بچوں کو بیچ کر آئے گا۔ باپ آتا ہوا نظر آیا، ماں نے دیکھا، جب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا تو دور سے کہہ رہا ہے بیچ ڈالے میں نے اپنے لال، بیچ دیے میں نے اپنے بیٹے، حسین نے دیا تھا، حسین کے نام پر بیچ دیا۔ یہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا، اب منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، بس اشارے میں کہہ رہا ہے میں نے اپنے لال بیچ دیے، حسین کی عزاداری کے لیے پیسے لایا ہوں، اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ زوجہ نے ہاتھ رکھا، خبردار ابھی گھر کے اندر داخل نہ ہونا، پہلے ایک وعدہ کرو کہ ابھی سے 10 دن تک اپنے لال کے اوپر آنسو نہ بہاؤ گے بلکہ حسین کے اوپر آنسو بہاؤ۔ عزادارو پہلی محرم آئی، بصرے کی جامع مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں شخص کے گھر مجلس کا اہتمام ہے، سارے عزادار مجلس میں آئے، ذاکر نے مجلس پڑھی، نوحہ ہوا، مجلس تمام ہو گئی، سارے عزادار اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب یہ دونوں شوہر اور بیوی گھر میں تنہا ہیں، سب کا سناٹا آیا، اپنے بستر پر آئے، لیکن ماں کو نیند آئے تو کیسے آئے، باپ کو نیند آئے تو کیسے آئے، گھر ویران ہو چکا ہے، آغوش کے پالے غلام کی صورت میں بک چکے ہیں، ایک طرف زوجہ ہے ایک طرف شوہر ہے، زوجہ بھی چھت کو دیکھ رہی ہے، شوہر بھی چھت کو دیکھ رہا ہے، لیکن ماں ہے نا، ماں کو قرار نہیں آتا۔ جب آدھی رات گزری، ماں آہستہ سے بیٹھی، اپنے شوہر کے قدموں کو سہلایا اور ایک جملہ کہا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ جسے تو نے میرے لال کو بیچا ہے وہ کیسا تھا۔ کہا کہ گھبرا نہیں، وہ شکل سے شریف معلوم ہو رہا تھا، کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا تو نے بیچ ڈالے میرے لال۔ ابھی شوہر اور زوجہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ یکایک دروازے پر کسی نے طق الباب کیا، ماں دوڑی ہوئی دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، میرے دونوں لال ایک بی بی کے ساتھ ہیں، جو دونوں لال بی بی سے لپٹے ہوئے ہیں۔
ماں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کیا میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میرے بچے کبھی غلام نہیں بنے، کبھی گھر کا کام انہوں نے نہیں کیا ہے، اگر ان سے کوئی کام میں کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ کے گھر کا کام کر دیتی ہوں، لیکن للہ میرے بچوں کو واپس نہ کیجئے گا۔ آنے والی بیوی کہتی ہے، اے میرے لال کی عزادار، میں نے تیرے بچوں سے کام نہیں کرایا، بلکہ تیرے شوہر نے جب فروغ کیا تو کبھی میں نجف لے کر کے گئی، کبھی شام لے کر کے گئی، آواز دی سکینہ تیرے بابا کے عزادار آئے۔ میں کربلا لے کر کے گئی، حسین کے روضے پر دکھایا، اے حسین تیرے لال کے عزادار آئے ہیں۔ اے عزاداروں، اگر ہم ان کے حق میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ آج مولا عباس سرکار باب الحوائج کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ کون عباس ہیں جن کی بارگاہ میں مائیں دعائیں کرتی ہیں، عزادار دعائیں کرتا ہے تو خدا قبول کرتا ہے؟ یہ کون ہے جناب عباس؟ امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے کہا، اے میرے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جناب عباس نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا؟ ابھی آقا اور غلام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب سکینہ آئی، جناب سکینہ کو امام حسین کے سامنے لیا، کہا آقا اس بچی کی خاطر مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس اگر لڑنا چاہتے ہو تو پہلے ننھے ننھے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ امام حسین نے پانی لانے کی اجازت دی، جناب عباس خیمے کے قریب آئے، آواز دی شہزادی سکینہ مشکیزے کو میرے حوالے کر دو۔ اب جو جناب سکینہ نے پردہ ہٹایا، عباس نے کیا دیکھا؟ خیمے میں ننھے ننھے بچے التش سے صدا بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچے اپنے سینے کو زمین کربلا سے لگا کر کے زمین سے کچھ نمی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مشق سکینہ جناب عباس نے لیا، علم کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کی جانب جانا چاہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا بھیا عباس ذرا اپنے علم کو نیچے کرو۔ علم نیچے کیا، پرہرے پر لکھا تھا نصر من اللہ والفتح قریب۔ امام نے انگلی سے کاٹ کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزادارو، ہر بہنے کے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اگر کسی بھائی کے سامنے کسی بہن کو بے پردہ کر دیا جائے تو بھائی برداشت نہیں کرتا۔ عباس ایسا غیرت مند بھائی تھا کہ جب تک عباس سلامت ہے بیویاں یہ کہتی تھی کس میں مجال ہے جو میری چادروں کو چھینے۔ لیکن جب زینب نے یہ منظر دیکھا، بیویوں کو قریب بلایا، بیویوں کے سر سے ردائیں گری، علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بیویوں زینب کو معاف کرنا، آج کے بعد میں تمہارے پردے کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزاداروں میں نے مجلس تمام کی۔ جناب عباس میدان کربلا سے ہوتے ہوئے فرات کے قریب گئے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، اے بیٹا علی اکبر بتاتے رہنا کہ تمہارے چچا کی کیا خبر ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا علم بلند ہے۔ امام نے کہا سبحان اللہ۔ کہا بابا علم نشیب کی جانب جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا الحمدللہ۔ یکایک علی اکبر نے ایک چیخ ماری، اے بابا علم کبھی دائیں نہیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، علم کی داہنی اور بائیں جانب جھک رہا تھا۔ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، عباس کا بائیں بازو قلم ہوا، علم سرنگوں ہو گیا۔ مشق سکینہ دانتوں میں پھنسایا، گھوڑے کی رکاب پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ خیام حسینی کتنی دور ہے۔ چاہے میری جان چلی جائے مگر یہ پانی
پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن لہرے سنان بن انس نے ایک ایسا تیر چلایا، مشق سکینہ پر لگا، عباس کی امیدیں بڑھنے لگی۔ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات کی جانب موڑا، جناب عباس کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہو گئی۔ عباس نے جھک کر کے اپنے دونوں گھٹنوں سے مشق سکینہ کو سنبھالتے ہوئے اب جو تیر کو دبا کر کے کھینچنا چاہا، ایک شقی نے عباس کے سر پر ایسا وار کیا کہ عباس کا سر شگاف ہو گیا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اے عزیزو، جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر آئے میرا مولا عباس جب وہ گھوڑے کی بلندی سے گرا تو دونوں ہاتھ سلامت نہ تھے، منہ کے بل زمین پر آیا، آواز دی آقا غلام کی مدد کو آئیے۔ امام حسین جناب عباس کے قریب گئے، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اے عباس کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہا آقا وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ اے آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب سے میں دنیا میں آیا پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، آخری وقت میں بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اے عباس تو زیارت کیوں نہیں کرتے؟ اے آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، اے آقا میں زیارت کیسے کروں؟ حسین نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو خون صاف کیا، عباس نے مولا کی زیارت کی۔ اب حسین نے کہا اے عباس ایک میری بھی وصیت ہے۔ کہا آقا آپ کی کون سی وصیت؟ کہا جب سے پیدا ہوئے ہو ہمیشہ ہمیں آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس کو مدینہ یاد آیا، قبر رسول یاد آئی، ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ ماں ام البنین نے ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا تھا، ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ کہا عباس قبر رسول کی قسم کھا، اپنے ماں کے سر کی قسم کھا، جب تک زندہ رہے گا حسین کو بھائی نہ کہے گا، اس لیے کہ یہ شاہزادی کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو، کبھی کنیز کے بیٹے شاہزادی کے بیٹوں کو بھائی نہیں کہا کرتے۔ اگر کوئی مصیبت کی گھڑی آ گئی بھائی کہنے کے بعد زندہ نہ رہنا۔ یکایک سرہانے سے ایک بی بی نے آواز دی اے عباس تنہا حسین میرا بیٹا نہیں ہے، تم بھی میرے بیٹا ہو، ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس نے حسین کو بھائی کہا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اللہ اکبر، وہ عباسہ کی صدا بلند ہو گئی۔ حسین نے لاش عباس کو چھوڑا، علم عباس لیا، لے کر خیمے کی جانب روانہ ہوئے۔ ننھے ننھے بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، اب ہمارے لیے پانی کی سبیل ہوگی، بچوں تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے، مشک میں پانی لے کر آئے گا۔ لیکن کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ سکینہ کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا، علم خون آلود ہے، بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ سکینہ دوڑی ہوئی گئی، چچا کے علم سے لپٹ کر یہ بیان کرنے لگی اے بابا یہ علم تو چچا کا تھا، خالی علم تو آیا، علمدار کیا ہوا؟ شبیر تیری فوج کا سردار کیا ہوا؟ امام حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹی میرا بھائی مارا گیا، تیرا چچا تیری پانی کی سبیل نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتماس ہاتھوں میں پاؤں میں اور گردن میں ہے رسی، اور سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لپٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی، ہائے روتے روتے اس
سکینہ سکینہ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے ایسے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، لاش بکھر جائے کہیں نہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ خون رلاتا ہے یہ منظر میری بہنا، جسم تیرا خون سے ہے تر میری بہنا، ہاتھ پہ لاشا ہے تیرا سوچ رہا ہوں، غسل کو پانی بھی میسر نہیں بہنا، تو ہی بتا دے میری بہنا، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ کیسی مصیبت یہ پڑی دور وطن سے، بابا بھی محروم ہے اور تو بھی کفن سے، چاہوں چھڑانا تو چھڑا بھی نہیں سکتا، خون بھرا کرتا جو چپکا ہے بدن سے، تیرا کفن ہے یہی کرتا، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خواہر، مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر، دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں، شمر نہ جائے کہیں میری لحد پر، اب اس زندان میں دکھیا، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ تو ہی نہیں تیری تو سانسیں بھی تھی قیدی، دیکھی نہیں پہلے کہیں ایسی اسیری،
میں دفناؤں سکینہ مظہر فرحان یہی بات ہے نا ہاتھوں پہ ایک قیدی کے ایک قیدی کا لاشا کیسے بندھے ہاتھوں سے میں قبر بناؤں سب کو رلاتا تھا یہ سجاد کا جملہ ہائے وہ سجاد کا کہنا کیسے میں دفناؤں سکینہ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ کیسے میں دفناؤں ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے ہائے ابو الفضل العباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا نصر من اللہ و فتح قریب علم پہ کاٹ کے پیغام لکھتے ہیں سرور انا للہ و انا الیہ راجعون علم پہ موت کا پیغام لکھتے ہیں سرور 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 کمر کو تھام کر ریتی کمر کو تھام کر ریتی پہ بیٹھے ہیں سرور انا للہ و انا الیہ راجعون علم پہ موت کا پیغام لکھتے ہیں سرور علم پہ موت کا پیغام لکھتے ہیں سرور انا للہ و انا الیہ راجعون علم پہ موت کا پیغام
से इस हसरत सुए अब्बास से इस हसरत से तकते हैं सरवर, मोहब्बत में कभी रुकते हैं चलते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। गाजी है दिलावर हैं, हैदर की निशानी है, हैदर की लड़ाई का हर लब पे कहानी है, बेमिसल वफा की एक तस्वीर बनानी है, और माश्क सकीना को आदा से बचानी है। कभी खैमे में आते हैं, कभी खैमे में आते हैं बजाते हैं सरवर, अकेला खुद को इस दुनिया में पाते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। एक शेर भूखा प्यासा दरिया में उतरता है, और फौज यजीदी का बिगड़ा हुआ नक्शा है, सूखा हुआ मशकीज़ा पानी में डुबोता है। अब नहरे अलकमा पर अब्बास का कब्जा है, सकीना को तसल्ली दे, सकीना को तसल्ली दे के बहलाते हैं सरवर, मगर ताखीर से गाजी की घबराते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। दरिया की तराई से एक शेर निकलता है, एक हाथ में मशकीज़ा, एक हाथ में नेज़ा है, खैमों में सारा कुनबा भूखा भी है प्यासा है, और आदा की कसरत में अब्बास अकेला है। अलम अब्बास का ऊंचा अलम अब्बास का ऊंचा जो पाते हैं सरवर, दुआ करते हैं और आंसू
बहाते हैं सरवर। इन्ना चलता था जड़ी रन में मशकीज़े को बचा के, काटा है जालिमों ने बाजू शहे वफा के, सर फट गया जरी का जालिम का गुर्ज खा के, मशके सकीना छेदी एक तीर ने जफा के, सदा अब्बास की जबरन सदा अब्बास की जबरन में पाते हैं सरवर, कमर को थाम कर मक़तल में जाते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। बाजू जरी करम में शाहे ज़मन ने पाया, कुछ देर तलक रोए फिर सीने से लगाया, मौला ने खुद को लाशाए अब्बास पर गिराया, तब अपनी वसीयत को आका से है फरमाया, अलम अब्बास का ख़ैमे अलम अब्बास का ख़ैमे मिलाते हैं सरवर, जरी की मौत का पैगाम देते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। मशहूर है जहाँ में करबल का वो फसाना, करियल जवां का लाशा खैमे में लेके आना, और तीरे हुर्मुला से असग़र का मुस्कुराना, था खाक को खून में गलता शबीर का घराना, लहद बशीर की खुद से लहद बेशीर की खुद से बनाते हैं सरवर, बजाए आब के आंसू बहाते हैं सरवर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर, अलम पे मौत का पैगाम लिखते हैं सरवर। घर लुट गया ज़हरा का, करबो बल
حقیقت نو کے نیزہ سے حقیقت نو کے نیزہ سے بتاتے ہیں سرور کمال صبر کا پیغام دیتے ہیں سرور یا حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے تیرا ماتم ہے مولا تیرا مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے مولا تیرا ہم ہیں علی والے
مجلس کر کے ذرا دیکھیے ماتم حسین کی فضیلتوں کو سوچیے ایک دن یہی کریں گے سب جہان والے لے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے لے ہم منائیں گے نغم فاطمہ کے لال کا ابن بوتراب کا حسین خشک شال کا حشر میں ہو جائیں گے ان کے چہرے کالے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی علی والے گھری ہم ماتم حسین کیا کرتے ہیں زینب دلگیر سے یہی دعا کرتے ہیں خلد میں عباس کا ہم علم سنبھالے والے ہم ہیں علی والے والے آگ کے شعلوں پہ ہم ہنستے گزر جائیں گے نور بنظار زمانے میں بکھر جائیں گے یہ کمال دیکھیں گے آسمان والے والے ہم ہیں علی والے لے ہر کسی دربار میں سر کو جھکاتے نہیں ظلم سے ڈر کر قدم پیچھے ہٹاتے نہیں راہ خدا پہ سروں کو ہم بٹانے والے ہم ہیں علی والے والے ہاتھ کر کے سب آج کہو یا علی یا علی بس یا علی کہتے رہو یا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں دیکھو علی والے والے ہم ہیں علی والے ایک تمنا ہے بس کربلا کا ثمر روضے پہ جا کر مہان ہنسنا ثمر آپ جسے چاہے اسے کربلا ڈالے والے ہم ہیں علی والے کوئی بھی مشکل ہو یا کوئی بھی طوفان ہو کشتی نہیں میں تیرے آپ نگہبان ہو سنجو کے ماروں کو مولا ہی سنبھالے
ظلمت کا طوفان ہے اللہ ظلمت طوفان اٹھا ہے اللہ کرے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے اللہ کرے ظلمت کا ظلمت کا طوفان اٹھا ہے ظلمت کا طوفان اٹھا ظلمت کا طوفان اٹھا ہے اللہ کرے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے اللہ کرے ظلمت کا طوفان خیمہ خیمہ ایک سے اللہ خیر کرے ظلمت کا خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا ظلمت کا صبح کا سورج کیسے کیسے منظر صبح کا سورج کیسے صبح کا سورج کیسے کیسے منظر دیکھے گا صبح کا سورج کیسے کیسے منظر دیکھے گا سناٹا دم تو رہا ہے اللہ خیر کرے ظلمت خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت ہاتھ میں نیزہ گھاٹ پہ قبضہ ٹھوکر میں دریا ہاتھ میں نیزہ گھاٹ پہ قبضہ ہاتھ میں نیزہ گھاٹ پہ قبضہ ٹھوکر میں دریا ہاتھ میں گھاٹ پہ قبضہ ٹھوکر میں دریا پر اشکیزہ ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا طوفان کرے خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا طوفان اٹھا ہے اللہ خیر کرے خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا طوفان اللہ خیر کرے ظلمت کا خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے ظلمت کا ظلمت کا طوفان اٹھا ہے پھول بنی ہاشم کے سب مرجھائے جاتے ہیں پھول بنی ہاشم کے سب پھول بنی ہاشم کے سب مرجھائے جاتے ہیں پھول
پھول بنی ہاشم کے سب مرجھائے جاتے ہیں، اتنی زہر آلود فضا ہے، اللہ خیر کرے ظلمت کا۔
سيدي يابا يا سيدي يابا يا ابو الفضل لبا يا سيدي يابا يا ابو الفضل لبا يا سيدي يابا يا ابو الفضل لبا يا سيدي يابا ابو الفضل يا سيدي يابا ابو الفضل لبا يا سيدي يابا
السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الصفات الكبرى. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المكتوم بأرجتوس. السلام عليك يا سلطان الأرض والأجل. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي المنصر السلام عليكم مولانا يا صاحب الأرض والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجمال. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا ملك الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا. أجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى بحر الرجولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दो आलम मारने के चलिए मौलाना साहब सबसे पहला काम चप्पल हाथ में लेके जाया करेगा। सब लोग अंदर आओ पहले, अंदर जाओ पहले।